ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے کہانی کی بازیافت کے موضوع کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھا تھا کہ کہانی کی بازیافت کے لغوی اصطلاحی مفہوم کیا ہے۔ انتظار حسین نے کس طرح ابتدا کی، عبداللہ حسین کا ہم نے تعارف دیکھا اور عبداللہ حسین کے فلسفے پر بات کی۔ آج ہم عبداللہ حسین کے ایک افسانے جلا وطن کے ذریعے سے ان کے اس فلسفے کو جو انہوں نے کہانی کی بازیافت کے لیے پیش کیا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا افسانہ ہے جلا وطن۔ یہاں پر آپ یہ یاد رکھیں کہ جلا وطن ایک علامت ہے انسان کے بے گھر ہونے کی، نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ اپنی جڑوں سے بے گھر ہونا، اپنے خاندان سے بے گھر ہونا، اپنے وطن سے بے گھر ہونا۔ انسان جب ایک جگہ سے ہجرت کرتا ہے تو وہ اپنی اصل پہچان کو بھی کھو رہا ہوتا ہے۔ اس کا جسم تو ہجرت کر جاتا ہے لیکن اس کی روح وہیں موجود رہتی ہے، اور وہ اپنی بقیہ عمر اسی روح کی تلاش میں بے قرار و بے چین رہتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ افسانے کی کہانی کی شروعات ایک آفس کے منظرنامے سے ہوتی ہے، جہاں پر سب سے پہلے مصنف نے جو کہ خود اس افسانے کے راوی بھی ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے ایک ہے کلرک کے طور پر دکھایا کہ وہ ایک آفس میں کام کرتے ہیں جہاں پر وہ کلرک ہوتے ہیں، وہاں کا ایک ہیڈ کلرک ہوتا ہے جو کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی بھی جو ہے کبھی کھانا نہیں کھاتا، وہ سب ساتھ مل کر کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہیڈ کلرک ایک طرف بیٹھا رہتا ہے اور وہ صرف ان کو دیکھتا رہتا ہے، اور وہاں پر باقی کام کرنے والے اس ہیڈ کلرک کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ اکیلا رہتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، لیکن وہ جو ہے کبھی کھانا اس کو کھاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہیڈ کلرک کے پاس بہت ساری فائلیں ہوتی ہیں، اور چونکہ راوی جو ہے وہ جونیئر ہے تو اس کو وہ فائلیں اٹھا کر اس کے ساتھ اس کے گھر تک جانا پڑتا ہے۔ جب وہ اس کے گھر پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے رنگ برنگے پرندے، جانور موجود ہیں، جیسے بلی ہے، طوطا ہے، کبوتر بھی ہیں اس کے پاس، اور اس نے جو ہے مختلف اور جانور بھی پال رکھے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ اس طرح سے باتیں کر رہا ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ جو ہے ان کی زبان بھی سمجھتا ہے اور اس کے بچے ہوں جیسے۔ اور ہیڈ کلرک جو ہے گھر جا کر بالکل اپنے کام میں پھر سے کھو جاتا ہے، جیسا کہ وہ آفس میں رہتا ہے، اس راوی کو لگتا ہے کہ میرا وجود تو بالکل ناکارہ ہے، وہ جب بھی جانے کی کوشش کرتا ہے وہ اسے، لیکن وہ جا بھی نہیں پاتا۔ ایسے میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ہیڈ کلرک جو ہے وہ کسی کام سے اس سلسلے میں کمرے سے باہر جاتا ہے، وہ راوی جو ہے وہ اس کا گھر دیکھتا ہے، اور وہاں پر اسے تین تصویریں دکھائی دیتی ہیں۔ پہلی تصویر ایک بچپن کے لڑکے کی ہوتی ہے، دوسری تصویر میں ایک نوجوان ہوتا ہے، تیسری تصویر میں جو ہے ایک بوڑھا سا شخص دکھائی دیتا ہے جو کہ فوجی بھرتی میں کھڑا ہوتا ہے، اس کے ساتھ تین اور لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہیڈ کلرک اس کو جو ہے چائے کی دعوت دیتا ہے، اس کے ساتھ کچن میں آتا ہے، بالکل ایسے چائے بنا رہے ہوتا ہے جیسے وہ پہلے بھی ہمیشہ سے یہی کام کرتا رہا ہو۔ راوی یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ جو ہے وہ بے چین سا ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ پھر وہ وہاں سے اس کے گھر سے نکلتا ہے، آفس میں آ کر وہ ایسی کوئی بات نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں اس نے کیا دیکھا کیا نہیں تھا، اور کافی سالوں بعد جو ہے راوی کا تہران جانا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ اپنی بیوی کے ساتھ جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے دوپہر کا، تو وہ ایک بوڑھے شخص کو اپنی طرف تکتے ہوئے پاتا ہے۔ جب وہ اس بوڑھے شخص کی طرف دیکھتا ہے تو اس کو وہی ہیڈ کلرک کی شبیہ اس میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ جو ہے بوڑھا شخص بغیر کسی بات کے وہاں سے چلا جاتا ہے، اور راوی یعنی مصنف کے دماغ میں جو گرہیں ہوتی ہیں وہ کافی ساری گرہیں کھل جاتی ہیں، اور وہ گرہیں کیا ہوتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اس افسانے میں مصنف نے انسان کیا خود کو تلاش کرنے کا تجربہ اس کی بازیافت کی ہے۔ افسانے کا مرکزی کردار ہیڈ کلرک جو اپنے اثر سے بچھڑ چکا ہے، وہ اپنے وجود کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اس کی شناخت تقسیم ہند میں کہیں کھو کر رہ گئی ہے، اور اب وہ اپنی اسی شناخت کی تلاش میں یہاں سے وہاں بھٹکتا پھر رہا ہے۔ اس کی یہی تلاش اسے تہران لے جاتی ہے۔ اس افسانے کے ذریعے مصنف نے یہ بازیافت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حالات انسان کو اس کی اصل روح سے محروم کر دیتے ہیں۔ افسانے میں جلاوطنی ایک خارجی کیفیت نہیں ہے بلکہ داخلی کیفیت ہے، جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان اپنی جدوں سے کٹ جاتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا میں
اجنبی ہی رہتا ہے، وہ جہاں بھی موجود ہے لیکن اس کی اصل روح اس کے اصل کے گرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ اس افسانے کے ذریعے عبداللہ حسین نے تین چیزوں کو بازیافت کیا: انسانی زوال کی بازیافت، یعنی کیسے ہم تصویروں کے ذریعے سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انسان جو ہے اپنے زوال کی طرف قدم با قدم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ مستقل جلاوطنی سے انسانی نفسیات کی بازیافت، یعنی مصنف نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جو انسان جب اپنی اصل جڑوں سے دور ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اس کی نفسیات پہ اثر پڑتا ہے، وہ کس طرح اپنے وجود کی تلاش میں پھر گھومتا رہتا ہے یہاں سے وہاں، لیکن اس کو اپنی وہ وجود، وہ سکون کہیں بھی میسر نہیں آتا۔ وقت کے جبر کی بازیافت، ٹھیک ہے۔ تو یہ عبداللہ حسین کا جو فلسفہ ہم نے پڑھا کہ عبداللہ حسین جو ہے وقت کے جبر کی تلاش کرتے ہیں، انسان کی جبلت کی تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں، تو ہمیں اس افسانے کے ذریعے سے وہ تمام فلسفے دکھائی دیے ہیں کہ کس طریقے سے اس افسانے کے ذریعے مصنف نے جو ہے انسان کے زوال کو بازیافت کیا، انسان کی مستقل ضرورت اس کے نفسیات پہ کیا اثر ڈالتی ہے اس کو بازیافت کیا، اور انہوں نے اپنے افسانے کے ذریعے تاریخ کو زندہ کر دیا اور زبان بھی نہایت سادہ رکھی، کوئی گنجلک بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو انسان عام قاری کو سمجھ میں نہ آ سکے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرا یہ لیکچر جو ہے نہ صرف آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے گا بلکہ آپ کے پرچے یا جواب لکھنے کے لیے بھی ایک اہم جو ہے وہ سند کا کام دے گا، ایک اہم ڈاکومنٹ کا کام دے گا۔ ملتے ہیں اسی آ، اسی جو ہے سبجیکٹ کے کسی اور ٹاپک کے ساتھ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، مجھے سننے کا بہت شکریہ۔